السلام علیکم میرے پاکستانی. آج 5 فروری ہے اور ہم یوم یکجہتی کشمیر منا رہے ہیں. ان کشمیری بھائیوں بہنوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہے ہیں جو گزشتہ 78 برس سے بھارتی ظلم و ستم کا شکار ہیں. انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزیوں کا شکار ہیں. 1 لاکھ سے زائد کشمیری اب تک شہید ہو چکے ہیں، عزتیں پامال ہوئیں، گھر بار اجڑے. الغرض انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزیاں اور ایک طرح سے جنگی جرائم ہمیں کشمیر کے اندر ملتے ہیں، جہاں پہ بھارتی 10 لاکھ فوج کشمیریوں کے اوپر ظلم و ستم کر رہی ہے. ایسا ہی اور اس ظلم و ستم میں اس وقت اور اضافہ کیا گیا جب کشمیریوں کا جو تاریخی ایک سٹیٹس تھا ڈوئل سٹیزن شپ کا، وہ آرٹیکل 370 اور آرٹیکل 35A کا خاتمہ کر کے جو کشمیریوں کا ڈوئل سٹیٹس تھا وہ بھی ختم کر دیا گیا. اس کی جو الگ حیثیت سی وہ بھی ختم کر دی گئی. یہ انڈین کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 370 ہے کیا؟ 370 آرٹیکل یہ پابند کرتا تھا بھارتی پارلیمنٹ کو کہ پارلیمنٹ کوئی بھی ایسا قانون نہیں بنا سکتی تھی کشمیریوں کے لیے جب تک اس قانون کو جو جموں اینڈ کشمیر کی لیجسلیٹو اسمبلی ہے وہ اس کو ریٹیفائی نہ کرتے. وہ اس کو ریٹیفائی کرے گی، اس کی توثیق کرے گی تو تب ہی بھارتی پارلیمنٹ کشمیر میں کوئی اپنا قانون نافذ کر سکتی تھی. اس آرٹیکل کا خاتمہ کر کے یہ جو پاور تھی، یہ جو اجازت تھی جموں اینڈ کشمیر اسمبلی سے، یہ واپس لے لی گئی. اور دوسرا 35A کا خاتمہ کیا گیا. 35A جو آرٹیکل ہے انڈین کانسٹیٹیوشن کا، وہ حق دیتا ہے کشمیریوں کو کہ جموں اینڈ کشمیر میں صرف کشمیری ہی اپنی جو پراپرٹی ہے اس کو رکھ سکتے ہیں. جاب میں ان کا حق ہے. وہاں سے باہر سے آ کے جو نان جموں اینڈ کشمیری ہے وہ وہاں پہ آ کے تو پراپرٹی نہیں خرید سکتا تھا. اس کو ختم کر کے تو گویا کشمیریوں کا یہ جو اسپیشل سٹیٹس تھا انڈر دا یونائٹڈ نیشنز اس کو ختم کر دیا گیا. کیونکہ یہ جو آرٹیکل 35A اور 370 بھارتی آئین میں درج کیے گئے تھے، اس کی ریزن بھی یونائٹڈ نیشنز کی وہ ریزولوشن تھی پلیبسائڈ کی، جس کے بعد جو انسٹرومنٹ آف ایکسیشن ہوا جموں اینڈ کشمیر کا، جو مہاراجہ ہری سنگھ تھے اور نہرو کے درمیان. یہ ایک الگ تاریخی تفصیل ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ ظلم و ستم کب رکے گا، کب کشمیری اپنا حق خود ارادیت حاصل کریں گے. تاریخی طور پر دیکھیں تو ہمیں 3-4 مواقع ایسے ملتے ہیں کہ ہم اگر اس وقت کانشیسلی صحیح فیصلے کرتے تو ہم کشمیر کو حاصل کر سکتے تھے. مثال کے طور پر سب سے پہلے جب 14 اگست 1947 کو پارٹیشن ہوئی، اس کے بعد جموں اینڈ کشمیر میں میجورٹی مسلمانوں کی تھی، لیکن مہاراجہ ہری سنگھ جو تھا وہ چونکہ نہیں چاہتا تھا الحاق پاکستان سے، تو میجورٹی چونکہ مسلمانوں کی تھی، تو اس وقت جب قائد اعظم نے جنرل گریسی کو حکم دیا کہ وہ چڑھائی کریں
جموں کشمیر کے اوپر، تو جنرل گریسی نے حکم ماننے سے انکار کر دیا، اور جو بہت ساری جو مسلم کمیونٹی تھی اس کے راؤنڈ اباؤٹ میں، وہ خود اپنی آزادی حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھے اور کچھ علاقہ انہوں نے آزاد کروایا۔ تاہم جب یونائٹڈ نیشنز میں چلا گیا نہرو، تو تب بھی ہمیں یہ احساس ہونا چاہیے تھا کہ یونائٹڈ نیشن سے شاید کوئی حقیقی معنوں میں فیصلہ نہ ہو، کوئی امپارشل۔ تو جس طرح آدھا کشمیر خود آزاد کروا لیا گیا تھا، تب باقی جو آدھا تھا وہ بھی آزاد کروایا جا سکتا تھا۔ دوسرا موقع ہمیں ملا کشمیر کو، جب کارگل کا میدان تھا، اس وقت بھی جو ہمارے نواز شریف صاحب تھے وہ کلنٹن کے آگے لیٹ گئے، اور اس کے بعد پھر جو ہوا وہ ہمارے سامنے ہے۔ تاہم بنیادی جو وجہ ہے کشمیر ہمیں نہ ملنے کی، ہمیں اس کو سائنٹیفکلی انالیسس بھی کرنا ہے، خود اپنا احتساب بھی کرنا ہے کہ آخر ہم میں کیا کمیاں ہیں۔ کیونکہ یہ نعرہ لگا دینا تو بہت آسان ہے، کشمیر بنے گا پاکستان، کشمیر ہماری شہرگ ہے۔ تاہم ہم نے اس اپنی شہرگ کو بچانے کے لیے کیا کیا ہے؟ ہم کہتے تو ہیں کشمیر بنے گا پاکستان، لیکن قائد اعظم کے بعد آج تک جو 78 برسوں میں حکمرانوں نے پاکستان کے ساتھ کیا ہے، پاکستان کے دوسرے صوبوں کے ساتھ کیا ہے، پنجاب، سندھ، بلوچستان، کے پی، جو پاکستان کے عوام کے ساتھ کیا ہے، کیا وہ اس لائق ہیں کہ وہ ہم یہ دعویٰ کریں کہ ہم جموں اینڈ کشمیر جو ہے وہ بھی حاصل کر سکیں گے؟ ہم نے جو بنیادی انسانی حقوق ہیں وہ فراہم نہیں کیے، ہم معیشت میں کمزور رہے، ہم معیشت میں طاقتور نہیں ہوئے۔ اس بنیاد کے اوپر ہماری کوئی بات نہیں سنتا۔ بیگرز آر ناٹ چوزرز، بھکاریوں کی کوئی آواز نہیں سنتا۔ اسی بنا کے اوپر 78 برسوں میں اقوام متحدہ کے فورم پر ہماری آواز نہیں سنی گئی۔ اس کے مقابلے میں دیکھیں بھارت کا جو چین کے ساتھ ڈسپیوٹ ہے، لداخ کا، سکم کا اور ہونیچل پردیش کا، وہ ڈسپیوٹ جو ہے انڈیا اس سے وڈرا کرتا ہے اس بنا کے اوپر کہ چین ایک طاقتور ملک ہے۔ ہم چونکہ اپنی اکانومی کو نہیں سنبھال سکے، ہمارے ہاں حکمران لوٹ مار کرتے رہے، اس بنیاد کے اوپر ہم کشمیر سے دور رہے اور کشمیر ہمارا نہ ہو سکا۔ تو فالٹ کہاں پہ ہے؟ فالٹ کو ڈھونڈنا ہے اور اس فالٹ کو درست کرنا ہے۔ تو فالٹ کی جب آپ بات کرتے ہیں تو فالٹ، نقص جو ہے وہ تو قیادت میں نظر آتا ہے۔ قائد اعظم کے بعد کوئی ایسی قیادت نہیں آ سکی جو اقوام متحدہ کے فورم کے اوپر کشمیر کا مقدمہ لڑ سکے اور پاکستان کے حق میں لڑ سکے۔ کوئی ایسا وکیل میسر نہیں ہوا جو عالمی سامراج کے سامنے، عالمی طاقتوں کے سامنے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکے۔ یہ انہی کے بٹھائے ہوئے جو ٹاؤٹ ہیں، یہ کیسے جرت سے بات کر سکیں گے، یہ کیسے اقوام متحدہ سے یہ پوچھ سکیں گے that why the rights of Kashmiris have not been provided to them as pledged by the United Nations, as to why the plebiscite which was pledged by the United Nations, why the plebiscite has not yet occurred for the last 78 years, why the bloodshed is being going on
for the last 78 years. Why the human rights violations are still continued, and for how long these human rights violations, the rights of women, the rights of children, the rights of old people, the rights of infirm and weak people would be kept on butchered. For how long the Kashmiris would be kept on being maimed, being massacred. For how long this tragedy shall continue. For how long this bloodshed will continue. And for how long the United Nations, the America, the Britain, the France would teach us the lesson of human rights while they themselves commit the atrocities of human rights, while they themselves violate the human rights. The drama of tragedy is going on from east to the west. Why the rights of the Gaza, of the Palestinians, of Syria, of Lebanon are being not secured by the United Nations for the purpose which the United Nations was established to ensure the peace and security to the world. One should ask the United Nations that tell me, O Security Council, tell me any dispute that you have resolved since from inception that you were constituted. Tell me any tragedy that you have avoided. No one is there. The Security Council has failed to provide peace to the people of Kashmir, to the people of Gaza, to the people of Lebanon, and to the people everywhere around the world. This is a crucial time of the history. Unless or until we will not have the strong leadership with the vision to fight for the rights of the Kashmiris, to fight for the case of Kashmiris before the international forums, the peace shall never come to the Kashmiris. The peace shall never be the chance of the Kashmiris. May God help us. May God help the Kashmiris. May God shower His blessings upon us that we could have a real leadership in Pakistan who could fight the case of Kashmiris before the United Nations, before the international forums. ये इन करप्ट सियासतदानों के बस की बात नहीं है कि ये आलमी साम्राज्य की आंखों में आंखें डालकर बात कर सके। जिन लोगों की आलमी साम्राज्य का सामना करते हुए टांगें कांपती हों, वो कश्मीर का मुकदमा नहीं लड़ सकते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए। पाकिस्तान पाइंदाबाद।